عربی عربی ومن اسلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن اس سے جو افطرا جو کہ گھڑے باندھے اللہ اللہ تعالیٰ پر کاذبن جھوٹ، او کذبا یا وہ جھٹلائے بھی آیاتی ہی اس کی آیات کو، انہو یہ یقینی بات ہے کہ لا یفلح نہیں فلاح پائیں گے، نہیں کامیاب ہوں گے الظالمون سب ظالم۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، بے شک یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اچھا، اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، ٹھیک ہے، اور یقینی بات ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ اچھا، اب مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو علم ہوتا ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا اپنے گمان سے، اپنے ظن سے، یا اللہ رب العزت کی کتاب سے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے؟ ٹھیک ہے، کس سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا ہمیں اپنے گمان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، یا قرآن و حدیث کے علم سے حاصل ہوگی؟ کیوں جی، میرا سوال سمجھے آپ لوگ؟ قرآن و حدیث کی روشنی سے ہی، اور کچھ اس میں گمان کا بھی آ جاتا ہے نا، نہیں، اندر سے بھی گمان تو نہیں چندہ، آواز آتی ہے۔ گمان نہیں، آپ کی مہربانی، گمان کو بیچ میں نہیں لانا، کیونکہ گمان جو ہے ہر بندے کا گمان اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میرا گمان اپنا ہے چندہ، آپ کا گمان اپنا ہے، ٹھیک ہے، نادش کا گمان اپنا ہے، میرے بچوں کا گمان اپنا ہے، کوئی تھرڈ پارٹی اس کا گمان اپنا ہے، تو ہر سر بندے کا گمان نیک اپنا اپنا ہوتا ہے۔ لوگوں کے گمان بھی تو نیک ہوتے ہیں نا جی سر سر، قرآن و نیک حدیث کی روشنی میں، سر ہاں، قرآن و کرسی حدیث کی نیک روشنی لوگوں کے میں گمان بھی تو نیک ہوتے ہیں۔ اٹل اٹل بات ہے کہ جو ہے وہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے ملے گی؟ یہ قرآن سے ملے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ملے گی، کسی کے گمان سے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، گمان کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، تو گمان کی اکثر جو ہے نا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ وہ نہیں پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی، ٹھیک ہے، وہ نہیں پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی، یعنی اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ گمان کی جو پیروی ہے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کی تھی پرسوں، کہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ جھوٹ کس طرح وہ باندھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو جھوٹ انہوں نے باندھا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، وہ تو کلیئر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ قریش مکہ بھی جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا سورہ یونس کی آیت نمبر 12 یا 13، اس میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کی پیروی نہیں کرتے، ہم ان کی جو ہے وہ عبادت نہیں کرتے، مگر یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ گمان تھا مشرکین مکہ کا کہ جو بت ہے، جو انہوں نے بت تراشے ہوئے ہیں، جن پرسنالٹیز کے بت تراشے ہوئے ہیں، وہ پرسنالٹیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کہ جس میں حدیث قدسی غالباً کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ چل کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا اسی طرح کی گمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہم نے بھی باندھے ہوئے ہیں، جو میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کی تھی، کتب اور ابدال کی حقیقت۔ کتب اور ابدال کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، کتب جو ہے نا وہ یہ اس میں نا آج کل جو صوفی اکرام ہے، صوفی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتب جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جس پر دنیا کے انتظام اور نگہبانی کا مدار ہے، یعنی دنیا کا نظام اور نگہبانی کتب کر رہا ہے۔ حساب لگائیں آپ، یہ ہم مسلمانوں کے عقیدے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ گمان سے کام لے رہے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل جو ہے وہ کسی قرآن میں نہیں ہے، کوئی دلیل جو ہے وہ حدیث میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، کہ کتب جو ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو دنیا کا انتظام اور نگہبانی اس پر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ جو ہے نا زمین میں 3 کتب ہوتے ہیں ایک وقت میں، اور ایک غوث ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے عقیدے ہیں، مسلمانوں کے عقیدے، کہ ایک وقت میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو 2024 سال چل رہا ہے، یا 1447 ہجری ہے، یہ جو بھی 1440 ہجری جو چل رہا ہے، یہ جو ہجری سال چل رہا ہے، یہ عیسوی سال چل رہا ہے، اس وقت جو ہے دنیا میں 3 کتب ہے اور ایک غوث ہے، ٹھیک ہے۔ اور غوث سب کو پتا ہے کہ غوث کس کو کہا جاتا ہے، بیٹا کیا حضرت علی اجمیری؟
نہیں سوری शेख शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जो है वो गौस का रुतबा अता करते हैं। वो कहते हैं कि कुतुब से ऊपर जो है वो गौस होता है, ठीक है, और गौस जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातनी जानशीन या खलीफा होता है। अब ये सारी बातें जो हैं वो किस पर झूठ बांधा जा रहा है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत पर झूठ बांधा जा रहा है, ठीक है, अल्लाह पर ही झूठ बांधा जा रहा है ना, कि भाई दुनिया का इंतजाम चलाने के लिए अल्लाह ताला ने 3 कुतुब जो है वो दुनिया पर भेज दिए हैं, ठीक है, वो दुनिया का इंतजाम चला रहे हैं और वो अल्लाह अल्लाह के वली होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इन 3 कुतुब के ऊपर एक गौस होता है, और वो गौस जो है वो आजकल हमें पता है कि हम उनका नाम भी लेते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसुल आजम कहा जाता है। गौस का वैसे लफ्जी मतलब जो है वो मददगार होता है, मदद करने वाला। तो गौसे आजम जो है वो सबसे बड़ा मददगार, तो सबसे बड़ा मददगार जो है वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है ना, ठीक है, और तो कोई नहीं है। लेकिन हमने जो है वो इंसानों को गौसे आजम करार दे दिया, तो ये अल्लाह ताला पर झूठ बांधा जा रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जालिम लोग जो है वो कभी फलाह नहीं पाएंगे। अकीदे जो है वो हमने दुरुस्त करने हैं अपने, याद रखिएगा। यौमा, और जिस दिन नहशुरू हम जमा करेंगे उनको जमीयन इकट्ठा सबको, सुम्मा फिर नकूलो हम कहेंगे लिल्लज़ीना लोगों से जिन्होंने अशरकू शिरक किया, ऐना कहाँ है शुरका उकुमुल्लज़ीना तुम्हारी शरीक वो जो तुम थे तुम दावा करते। और जिस दिन हम उन सबको इकट्ठा करेंगे फिर उन लोगों को जिन्होंने शिरक किया है हम उनसे कहेंगे कि कहाँ है तुम्हारे वो शरीक जिनका तुम सब गुमान करते थे, दावा करते थे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें मुशरिकीन मक्का का भी ये कीदा था कि देखें जो है ना शेड्स होते हैं, जैसे एक कलर के मुख्तलिफ शेड्स होते हैं ना, जैसे लाइट ब्लू, नेवी ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर, ठीक है, ब्राउन, लाइट ब्राउन। तो इसी तरह शेड्स होते हैं, मुशरिकीन के भी शेड्स होते हैं, मोमिनीन के भी शेड्स होते हैं, ठीक है। एक जो है ना, एक मोमिन बड़ा पक्का सच्चा मोमिन होता है, एक जो है वो ईमान के वाले से थोड़ा सा कमजोर मोमिन भी होता है, ठीक है। इसी तरह जो है मुशरिकीन के भी जो है वो शेड से गिरोह थे मुशरिकीन के। कुछ जो है ना मुशरिकीन मक्का, अक्सरियत उनकी जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने वाली थी, ठीक है, और क़यामत के दिन का इनकार भी करती थी, ठीक है। और इसी तरह जो है वो कुछ जो है वो क़यामत के दिन का इकरार भी करते थे। वो मुशरिकीन मक्का कुछ ऐसे भी थे जो क़यामत के दिन का इकरार भी करते थे, अल्लाह को भी मानते थे, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रसालत को जुटलाते थे। और वो कहते थे कि ये जो हमारे लात मनात उज़्ज़ा है ना, ये क़यामत वाले दिन जो है वो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से छुड़वा लेंगे, अल्लाह के अजाब से हमें छुड़वा लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो यहाँ पर फरमा रहे हैं वो यौमा नहशुरुहुम जमीअन, और जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है, उन सबको, सुम्मा नकूलू फिर हम कहेंगे लिल्लज़ीना अशरकू उन लोगों से जिन्होंने शिरक किया, अयना शुरकाकुम अल्लज़ी कुंतुम तज़उमून कि तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जिनके मुतल्लिक तुम गुमान करते थे, दावा करते थे कि ये तुम्हें अल्लाह से छुड़वा लेंगे। ये आयत है असल में, ठीक है। तो उस दिन अल्लाह ताला इनको पुकार के कहेंगे कि बुलाओ उनको, कहाँ है तुम्हारे वो मेरे शरीक कहाँ है जिनका तुम दावा करते थे कि ये मेरे शरीक हैं, कहाँ हैं वो लोग, ठीक है। तो ये फिर आगे क्या कहा जा रहा है? सुम्मा फिर लम नहीं तकुन होगा फितना तुम बहाना उनका इल्ला मगर अन ये के कालू सब कहेंगे वल्लाहि कसम है अल्लाह ताला की रब्बिना जो हमारा रब है माकुन्ना नहीं हम थे मुशरिकीन शिरक करने वाले। फिर उनका और कोई बहाना नहीं होगा मगर वो सब कहेंगे अल्लाह की कसम जो कि हमारा रब है, यानी अल्लाह ही हमारा रब है, हम सब शिरक करने वालों में से नहीं थे। अच्छा, अब देखें जो है ना मुंह पर मुकर जाएंगे वो, यानी अल्लाह की कसमें खाना शुरू कर देंगे, या अल्लाह तू साडा रब है, या अल्लाह तेरी कसम, या अल्लाह तेरी कसमें, या अल्लाह सी शिरक नहीं सी कर देंगे। हालांकि उन पर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं की खबरें हमें बता रहे हैं ना, ठीक है। और उस वक्त जो है जब कुरान नाजिल हो रहा था ये इनकी हकीकतें तो सबके सामने आया थी, ठीक है। और इस दौर के मुसलमानों को बताया जा रहा है कि उस वक्त के जो मुशरिकीन थे उनके क्या अकीदे थे। ये देखे ये क्यों बताया जा रहा है, उस वक्त के मोमिनीन मुशरिकीन के अकीदे क्यों बताए जा रहे हैं? इसलिए बताए जा रहे हैं कि हम देख लें कि हमारा अकीदा ऐसा तो नहीं है, हमारे हमने भी तो ऐसे अकीदे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हमने बचना है इन अकायद से, याद रखिएगा, इन बुरे अकीदों से हमने बचना है। वरना आपके सामने ये जो हाल हो रहा है ये तमाम मुशरिकीन के लिए ये हाल बताया जा रहा है। ये यहाँ अल्लाह ताला ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि मुशरिकीन मक्का से जो है वो पूछा जाएगा कि कहाँ है मेरे शरीक जो तुम्हारा दावा था कि ये मेरे शरीक है। ये सब सब मुशरिकीन से पूछा जाएगा उस वक्त, ठीक है। तो खुदारा अल्लाह के लिए ऐसे जो है वो अकीदों से बाहर निकल आए। अकीदे की बड़ी सख्त पूछ है, याद रखिएगा ये बात।
اچھا جب وہ منہ پہ مکر جائیں گے اور اللہ کی قسمیں کھانا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ انظر دیکھیے کیفا کیسے کاذاب جھوٹ باندھا انہوں نے اللہ انفسہم اپنے نفسوں پر، وضلہ گمراہ ہو گئے، گم ہو گیا ان سے ماں جو کان وہ سب تھے یفترون وہ سب جھوٹ باندھتے. دیکھیے کیسے ان سب نے اپنے نفسوں پر جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا، اور ان سے گم ہو گیا وہ راستہ جس پر، اور وہ چیزیں جس پر وہ جھوٹ باندھتے تھے. اچھا اب یہ دیکھیں کیسے جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی وہ کر رہے ہیں، تصویر کشی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے جو ہے وہ اپنے نفسوں پر انہوں نے جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے، اور جو وہ گھڑتے رہے ہیں، جھوٹ باندھتے رہے ہیں، اس سے وہ گمراہ ہو گئے، یعنی وہ بھول ہی گئے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے ہم جھوٹ باندھتے رہے ہیں. اچھا یہاں پر نا ایک اور عقیدے کی بات جو ہے وہ میں تھوڑی سی ٹھیک کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے؟ دو بیٹوں کا نام کو بتا دے. ایک منٹ ٹھہریں، ایک منٹ ٹھہریں. جی آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا زوم پارٹیسپینٹس؟ حضرت امام حسن اور حسین. ہاں یہ دیکھیں یہ میری بہن ہے چندہ، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر یہ تھوڑی سی بات تھوڑی سی ذہن نشین کر دیں کہ دوسرے خلیفہ کا نام کیا تھا چندہ؟ جی سر. دوسرے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ خلفۂ راشدین میں سے دوسرے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر. پہلے خلیفہ کا کیا نام تھا؟ حضرت ابو بکر. تیسرے خلیفہ کا کیا نام تھا؟ حضرت علی. اور چوتھے پہ حضرت عثمان. تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان تھا، چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی تھا. اچھا یہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی غور کی ہے؟ باقی زوم پارٹیسپینٹس یہ دیکھیں میں اپنے ہی گھر کو جو ہے نا میں نے چنا ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ ذہن میں بٹھانے کے لیے. بہن ہے نا میری چندہ، ٹھیک ہے، تو اسی کو بجائے یہ کہ میں کسی اور زوم پارٹیسپینٹ سے کوئی سوال کرتا، میں نے اپنے گھر کو ہی چن لیا. تو آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ میں نے پوچھا کہ حضرت علی کے بیٹوں کا نام کیا ہے، تو چندہ نے کہا کہ حضرت امام حسن اور حسین، یعنی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین. اور میں نے پوچھا کہ چندہ مجھے ذرا خلفۂ راشدین کے نام بتائیں، تو کسی کے نام کے ساتھ چندہ نے امام لگایا؟ جی میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سر. ہاں جی فاطمہ ایمان اور فاطمہ ارشد اور ایمان ارشد، بیٹا آپ بھی سن رہی ہیں؟ جی سر. زرش آپ بھی سن رہی ہیں؟ زرش سر میں نے کچھ غلط بتایا ہے؟ نہیں چندہ میں اصل میں نا آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا زرش بھی ہے. اچھا اب یہ سن لے بات، اصل میں نا جو اہل تشیع ہے نا ان کا عقیدہ سن لے ذرا. اہل تشیع کہتے ہیں کہ 11 امام ہیں. اہل تشیع کہتے ہیں 11 امام ہیں. 11 چندہ بات سن رہی ہیں؟ جی سر. ہاں اہل تشیع کہتے ہیں کہ 11 سن رہی ہوں. امام ہیں، اور وہ 11 امام جو ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ نبی ہوتا ہے، یعنی معصوم عن الخطا، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، جیسے نبی سے خطا نہیں نہ ہوتی، اسی طرح جو ہے وہ ان 11 ائمہ کرام سے بھی خطا نہیں ہو سکتی. ان میں جو ہے وہ پہلے امام کہتے ہیں کہ حضرت امام علی ہیں، حضرت علی کو امام مانتے ہیں پہلا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ امام مانتے ہیں امام حسن کو، امام حسین کو، پھر امام جعفر، امام زین العابدین، اور اس طرح کر کر کے نا وہ 11 امام جو ہے وہ گنواتے ہیں. اور ان میں سے 10 امام جو ہے ان کا ظہور ہو چکا ہے ان کے مطابق، اور 11ویں امام ابھی جو ہے وہ غائب ہے، امام غائب ان کو کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 11 بندے جو ہیں وہ ایسی ہیں جیسے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس امامت اگر ہم انہی باتوں پر اگر ہم دیکھیں تو کہ امام کہلوانے کے زیادہ حقدار حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے، حضرت عمر فاروق نہیں ہے، حضرت جی عثمان نہیں ہے؟ سر بالکل ہے. تو پھر ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں لگاتے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ
सुन्नियों में भी रस बस गया है, रच बस गया है, सुन्नियों में भी रच बस गया है कि उनको भी नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या गलत है। शीये जो है वो स्पेशली जो है ये इमाम लगाते हैं इस नीयत के साथ कि ये मासूम अनिल खता है, और उनकी देखा देखी हम सुन्नियों ने भी जो है वो हजरत हसन और हजरत हुसैन के साथ इमाम लगाना शुरू कर दिया, हमारी बुक्स में भी ये कुछ है, और हमारी बुक्स में भी यही कुछ सब कुछ जो है वो लिखा जा रहा है, बच्चे ये सीख रहे हैं। बच्चे यही सब कुछ पढ़ रहे हैं, यही सब कुछ सीख रहे हैं। अब मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ हमारी जो मदर्स हैं, माएँ जो हैं, उनको विजिलेंट होना पड़ेगा। देखें, एक जूता हमने खरीदना हो ना, कारिश पाने वाली चप्पल खरीदनी हो ना, वो भी ऐसी 10 दुकानों तो फिर के लेने हैं। तो दीन हमारा इतना सस्ता हो गया हुआ है कि हमें जो बताया जा रहा है हम उसी पर बस आंखें बंद करके अमल करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दीन के लिए भी जो है ना, असल चीज जो है वो तो दीन है, दुनिया जो है वो तो खेल तमाशे की जगह है। और ये अगली इन आयात में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये गुमान है शियों का, इसकी कोई दलील जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी, इसकी कोई दलील जो है वो कुरान में नहीं है कि इस तरह 11 बंदे मजीद हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो मासूम अनिल खता है। वो उनका गुमान है, वो गुमान की पैरवी कर रहे हैं, कोई दलील नहीं उनके पास। ठीक है, और जो गुमान की पैरवी करता है वो बेसिकली झूठ बांध रहा होता है, याद रखिएगा। तो हजरत हसन हजरत हुसैन कहना है आइंदा से आपने हजरत इमाम हुसैन या हजरत इमाम हसन नहीं कहना आपने। ठीक है, देखें इमाम जो होता है ना, जी या सर, तो जी सर। या तो देखें अमीरुल मोमिनीन हो, वक्त का अमीर हो, अमीरुल मोमिनीन, उनको उसको भी इमाम कहा जा सकता है। इमाम जो है वो इमाम मस्जिद भी हो सकता है। ठीक है, इमाम जो है वो उसको भी इमाम कहा जा सकता है जो फिका में जो है वो रखता हो सूझबूझ, जैसे इमाम अबू हनीफा है, जैसे इमाम शाफी हैं, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, ठीक है, जैसे इमाम मालिक हैं। इनको इमाम कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे इमाम कहने की लॉजिक ये है कि अपने जो है ना वो उसके अपने इल्म के जो है ना वो सरदार हैं, अपने इल्म के इमाम हैं, फिका में इमाम हैं, तो इनको इमाम कहा जा सकता है। हजरत हसन को हजरत हुसैन को डिस्क्रिमिनेशन के साथ इमाम कहना, ये बाकी साहबा के साथ जो है वो ज्यादती है। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए हमें। तो आगे चलते हैं। वैसे भी जो है ना ये अकीदा जो है ना बिल्कुल खिलाफत पर रिसालत पर जो है वो ज़रब पड़ती है इमाम कहने से। तो इन अकायद से भी हमें बचना चाहिए। और हम कहते हैं जी देखें हमसे ज्यादा बड़ा आशिक रसूल कौन होगा, और हम अपने आप को आशिक रसूल भी कहते जा रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर डाका भी डालने दे रहे हैं हम। कैसे हम आशिक रसूल है? अल्लाह माफ करे। वमिन्हु और उनमें से मैं यस्तामी जो कान लगाते हैं इलेका आपकी तरफ वजअलना हमने बना दिया है, कर दिए हैं अला कुलूबी उनके दिलों पर अकिन्नतन पर्दे आई यफ्काहू ये कि उसको समझे, वफी आजानी उनके कानों में वक्रन गरानी है। और उनमें से जो आपकी तरफ कान लगाते हैं और हमने इनके दिलों पर पर्दे बना दिए हैं, पर्दे लगा दिए हैं, ये कि वो उसको समझ ना सके और उनके कानों में गरानी है, बोझ है। अच्छा, यही हाल होता है जो अगर हम कुरान को पढ़ें, कुरान को सुने जानबदार होकर, यही हाल होता है फिर इंसान का। यानी जिस तरफ हम जाना चाह रहे होते हैं अल्लाह ताला कहते हैं बस ठीक है इधर ही जाना चाह रहे हैं, इधर ही जान दो। वो देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कई ऐसी चीजें रखी हैं जो अगर इंसान जो है वो कुरान की दूसरी आयत को ना देखे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल को ना देखे तो बंदा गुमराह हो सकता है। जैसे पीछे आयत गुजरी थी कि आसमानों और जमीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, ये गुजरी थी कि नहीं गुजरी थी आयत? अगर हम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के कौल को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने ना रखें और कुरान की दूसरी आयत को सामने ना रखें जिसमें जो है वो क्लियर कट हदीस में भी बयान है, कुरान की दूसरी आयत में भी बयान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है वो अर्श पर मुस्तवी है, अगर हम उनको बयान अगर उनको ज़हन में ना रखें तो हम तो गुमराह हो जाएं और वही अकीदा वहदतुल वजूद के पीछे हम लग जाएं कि हर चीज़ ही रब्बेगा जी, कंध च भी रब्बेगा है, ठीक है, आसमान भी रब है, फर्नीचर भी रब नजर आता है, बंदे भी रब्बेगा है। तो हम इस अकीदे के पीछे चलना शुरू कर दें। अगर हम जो है वो कुरान की दूसरे आयात को ज़हन में ना रखें या नबी अलैहिस्सलाम के कौल को याद ना रखें, उनकी अहादीस को ज़हन में ना रखें, तो हम जो है वो गुमराह हो जाएं। ठीक है, तो कुरान पढ़ते वक्त जो है वो जानिबदार नहीं होना, एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा जब भी आपने कुरान को पढ़ना है आपने जो है वो उसको आगे पीछे से भी देख के पढ़ना है। ठीक है, उसको जो है वो आपने कुरान की
آیات کی تشریح جو ہے وہ دوسری قرآن کی آیات سے کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ کو قرآن کی آیت کی تشریح کسی اور آیت میں نظر نہیں آتی تو آپ جو ہے وہ احادیث سے جو ہے وہ مدد پکڑیں. ٹھیک ہے, میں نے پچھلے دنوں ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی اور میں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی اس میں جو ہے وہ عمل صالح کا بیان ہی نہیں ہے. شاید آپ کو یاد ہو سورہ احزاب کی جو ہے نا آخری آیات میں سے میں پھر آپ کو ایک مزید اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ آخری 2 آیات ہیں سورۃ الاحزاب کی اور یہ 22ویں پارے میں ہے. اس میں جو ہے وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آیا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا, کہ ہم نے اپنی یہ امانت جو ہے وہ پیش کی آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر, انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور جو ہے وہ انسان نے اس کو اٹھا لیا. بے شک انسان جو ہے وہ ظالم ہے اور جاہل بھی ہے. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلی آیت میں عمل صالح کا بیان نہیں ہے, یاد ہے آپ کو؟ اگلی آیت میں واقعی عمل صالح کا بیان نہیں ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا منافقین کو, منافق مردوں کو, منافق عورتوں کو, مشرک مردوں کو, مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ, اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا علی المؤمنین, مومن مردوں کی, والمؤمنات, مومن عورتوں کی. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. اچھا یہ میں نے آپ کو بتا تو دیا, لیکن جو ہے میری کسی نے تصحیح کی, اس نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں, پچھلی آیت بھی پڑھ. اچھا اس سے پچھلی آیت دیکھیں, اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ہے ایمان والو جو ہے وہ تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم, وہ تمہارے اعمال جو ہے وہ اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, ٹھیک ہے, اور تمہاری جو ہے گناہوں کو بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کی. یہ اصل میں امانت, یہ امانت ہے, اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. قرآن میں یہی ہے نا, تو یہ قرآن جو ہے یہ امانت ہے. تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ سارے نیک کام کرنے نے, ٹھیک ہے. تو اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقط فاز فوزا عظیما, تحقیق جو ہے وہ اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کیا. انا عرضنا الامانۃ, پھر آگے ہے ہم نے یہ امانت جو ہے وہ پیش کی. تو عمل صالح جو ہے وہ دیکھیں, اب میں جو ہے نا اس آیت کو, یہ صرف 2 آیات کو لے کے میں بیٹھ گیا اور میں پٹھیاں چھالاں مارنیاں میں شروع کر دی ہیں کہ نہیں دیکھو جی ایتے عمل صالح ہے ہی نہیں, یہ بس ایمان لے آؤ بس ٹھیک ہے, ٹوٹے پوجے جو ہے نا ٹوٹے پوٹے عمل جو ہے وہ لے کے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے, بس مومن ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ستے خیرہ کر دے گا. بھائی ٹھیک ہے مومن ہونا چاہیے, لیکن جس نے بھی جانا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار کس نے بننا ہے؟ یہ نیک اعمال جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بناتے ہیں, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو نیک اعمال جو ہے وہ لازمی ہے. تو قرآن کو جو ہے وہ آپ نے آگے پیچھے سے پڑھنا ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے, حدیث کے مطالعے کے ساتھ پڑھنا ہے, تو پھر جو ہے وہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. ان جرو, اور اگر وہ سب دیکھ بھی لیں کل آیاتین, ہر نشانی کو, لا یؤمنون, نہیں وہ سب ایمان لائیں گے بہا اس پر, حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ کب آتے ہیں آپ کے پاس یجادلونک کا, وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. اور اگر وہ سب ہر نشانی کو دیکھ بھی لیں پھر وہ ایمان اس پر ایمان نہیں لائیں گے, یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ سورت جب ہم نے شروع کی تھی تو سورت کے شروع میں ہی تھا کہ وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کتاب لکھی ہوئی نازل ہونی چاہیے. اسی صورت کے شروع میں تھا نا, ہاں, اور 4 فرشتے بھی ساتھ آنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عاجز نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں بھیج سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہر ایک نشانی کو دیکھ بھی لے نا تو ایمان نہیں لے کے آئیں گے یہ, ٹھیک ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے آستینے چڑھاتے ہوئے جھگڑا کرنے کے لیے, اور کیا کہیں گے؟ یقول, وہ سب کہتے ہیں اللہ زینا, وہ لوگ جنہوں نے کافر و انکار کیا, ان نہیں حاضہ یہ الا مگر اساطیر الاولین, پہلے لوگوں کے قصے کہانی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں, قصے کہانیاں ہیں. کہ بھئی بڑیاں سنیاں ہوں یہ گلاں کہ نیک کام کرو, ایک اللہ ہے وہ سامنے پیش ہونا ہے, اپنے مال درست کر لو, بڑیاں کہانیاں سنیاں نے بڑیاں کو, تے تو یہ وہی گلاں کرنا پہ, ٹھیک ہے. یہ کافر لوگ جو ہے ان کا جواب ہوگا, وہ کہتے ہیں یہ. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا, اتنا کافی میرے خیال ہے. تھوڑی تشریح جو ہے وہ لاسٹ ٹائم کم کی تھی ہم نے, ٹھیک ہے. اصل میں